الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ دیگر حضرات مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین اکرام، اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں عنایت فرمایا ہے اور اس کے اختتام تک ہم کو پہنچنے کی توفیق عید بخشی ہے۔ اور اللہ کے خوش نصیب بندے وہ ہیں جو رمضان کا مہینہ پائیں اور اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا سامان کر جائیں اور جنت حاصل کریں، اور بد نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائیں اور اسی قدر و منزلت کو نہ پہچانیں اور اللہ رب العزت کی جو جنت ہے اس کے حقدار نہ بنیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو ایام گزر چکے ہیں اس کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے کہ اے رب، ہماری جو محنتیں تھیں تو اسے قبول فرما، اور جو ایام بچے ہوئے ہیں اس میں نہیں پتہ کہ کون سی شب قدر کی رات ہے، تو ہمیں اس میں محنت اور کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا سامان کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا لیا۔ یہ رمضان آیا اور ہم سے جدا ہو رہا ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے وہ لوگ ہمارے ساتھ آج اس رمضان میں موجود نہیں ہیں۔ شاید پتہ نہیں کہ اگلے رمضان میں ہمارے ساتھ کون سے لوگ موجود ہوں گے، یا ہم خود موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پتہ نہیں۔ تو ہمیں جو موقع ملا ہے اس موقع کو ہم استعمال کرتے ہوئے رمضان المبارک کو بہتر سے بہتر انداز میں گزارنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا رمضان گزر جاتا تھا تو وہ 6 مہینے تک اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہماری جو عبادتیں ہم نے رمضان المبارک کے اندر کی ہے تو اسے قبول فرما، اور باقی کے 6 مہینے وہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے تھے کہ جو اگلا رمضان آنے والا ہے وہ رمضان المبارک میں اس کو ہم کو پانے کی توفیق اور عنایت فرما۔ یعنی ہمارے اسلاف کی زندگی کا حال یہ تھا، تو ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم نے رمضان المبارک کے اندر سیکھا ہے اس پر گھمنڈ اور فخر کرنے کے بجائے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اس طرح دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور نہیں معلوم کہ کون سی رمضان کے اندر کون سا انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، معلوم نہیں۔ اس لیے جو موقع آپ کو مل رہا ہے اسے اچھے انداز میں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ انسان تو کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ ایک دن تیرے رب سے ہمیں ملاقات ہو جائے گی۔ تو دوستو، عزیز ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ مہینہ جو گزر رہا ہے یہ مہینے کا آخری عشرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے اور رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور عبادت کرنے کی تلقین کرتے تھے کہ پھر یہ ایام اور لمحات پھر ملیں گے یا نہیں ملیں گے، پتہ نہیں۔ تو یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ آخری عشرے میں، اور اعتکاف کی جو فضیلت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں خود جھلکتی تھی۔ آپ نے پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جو کہ اعتکاف کی سعادت نصیب ہوئی ہے، یعنی جو حضرات مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں، جو خواتین گھروں کے اندر اعتکاف کرتے ہیں، وہ خوش نصیب لوگ ہیں اور اپنے احتساب کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حاضرین اکرام، تو ہم کو بھی یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو اعتکاف کرنے والے لوگ ہیں ان بندوں میں بھی ہم کو شامل فرما۔ تو ہر رات یہ اعلان ہوتا ہے کہ بھلائی کرنے والے، بھلائی کو چاہنے والے آگے بڑھ، اور اے کوتاہی کرنے والے رک جا اور اس پر غور کر اور پیچھے ہٹ جا۔ عزیز ساتھیوں، ہم سب کو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان جو ابھی گزر رہا ہے اس رمضان میں ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ ہم پڑھتا ہے، اس کو ہم رمضان کے بعد بھی عمل میں کوشش میں رہنا چاہیے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ رمضان میں تو ہماری مساجدیں بھری ہوتی ہیں،
نمازی تو بہت زیادہ آتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد صرف 2 سے 3 صفحے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر جمعہ کے دن کا جو سما ہوتا ہے وہ عشاء میں بھی ہم کو نظر آتا ہے، تراویح میں بھی ہم کو نظر آتا ہے، لیکن یہ مسلمان رمضان کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں ہم کو پتہ نہیں ہے۔ تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ غفلت، ہمارے اوپر یہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے جو ہم کو 5 وقت کی نمازوں پڑھنے پر غفلت برتتا ہے اور ہم کو مجبور کرتا ہے۔ اور تراویح پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنا ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ ہمارے اسلاف لکھتے ہیں کہ جو رمضان میں صرف عبادت کرتے ہیں، جو رمضان میں صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، جو رمضان میں صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں ہوتے ہیں بلکہ رمضان کے بندے ہوتے ہیں۔ تو ہم کو رمضان کا بندہ بننا نہیں ہے، ہم کو اللہ کا بندہ بننا ہے۔ جب اللہ کا بندہ اگر ہم بنیں گے تو رمضان میں بھی ہم اللہ کو یاد کریں گے، رمضان کے بعد بھی ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ اس لیے ہم کو اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ یاد رکھیے، وہ اللہ رب العزت جس نے 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی ہے، وہ اللہ رب العزت جس نے عبادت ہم پر فرض کی ہے، اور وہ اللہ رب العزت جس کے لیے ہم تسبیحات کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت رمضان کے بعد بھی موجود ہے۔ جو اس کے فرائض احکامات بھی رمضان کے بعد موجود ہے، اور جو اللہ رب العزت کی عبادتیں کرتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ایک زندہ جاوید ہستی ہے، اسے موت آنے والی نہیں ہے، اسے اونگ آنے والی نہیں ہے۔ اب ہماری جو کوشش ہے وہ اس انداز میں ہونی چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر چارج رہنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جو انورٹر ہوتا ہے، یعنی جب بجلی چلی جاتی ہے یا لائٹ چلی جاتی ہے تو انورٹر کے ذریعے سے ہمیں روشنی حاصل ہوتی ہے، یعنی ہوا حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب کرنٹ موجود رہتا ہے تو اس وقت انورٹر چارج ہوتا ہے، اور جب کرنٹ چلے جاتا ہے تو انورٹر کرنٹ جانے کے بعد وہ چارج کے ذریعے لوگوں کو روشنی اور ہوا مہیا کرتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کے اندر بھی ہمیں چارج ہوتے ہیں، نمازوں کے ذریعے ہم چارج ہوتے ہیں، تراویح کے ذریعے سے ہم چارج ہوتے ہیں، اور تلاوت قرآن کے ساتھ ہمارے اندر چارج ہوتا ہے، اور لیلۃ القدر ہے، عبادتیں ہیں، اطاعتیں ہیں، یہ ساری ہمارے اندر جب چارج ہوتی ہے تو یہ چارج صرف رمضان کے حد تک ہی نہیں رہنا چاہیے، رمضان کے بعد بھی یہ چارج ہمارے اندر موجود رہنا چاہیے۔ اگر رمضان کے بعد یہ چارج ہمارے اندر اگر موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بیٹری خراب ہے، تو اس کو درست کرنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اس کو مسلسل ہم برقرار رکھتے رہنا چاہیے۔ عزیزان اکرام، ہم کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے اندر وہ تبدیلی نہیں ہوا ہے، ہمارے دل کی جو گہرائیوں میں وحدہ لا شریک لہ مستحکم نہیں ہوا ہے، ہم کو ہماری زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کو خوش کرنے کے لائق ہم نہیں بنے ہیں۔ تو اس لیے جب رمضان آتا ہے تو ماحول کو دیکھتے ہوئے تو ہم بھی اس میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جب رمضان چلا جاتا ہے تو ہم بھی ویسے ہی بن جاتے ہیں جیسے دوسرے لوگ بن جاتے ہیں۔ تو جو عبادتیں ہم نے کی ہیں اس پر کوئی فخر یا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت عبادت اور قربانیاں صرف متقی بندوں کے قبول کرتا ہے۔ ہم رمضان میں تو متقی ہیں، کیا ہم غیر رمضان میں متقی ہیں؟ رمضان میں ہم اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، کیا غیر رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں؟ رمضان میں ہم 5 وقتوں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، کیا ہم غیر رمضان میں 5 وقتی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ تو ہم متقی ہے یا نہیں ہے، اس کو خود ہم احتساب کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو عزیز ساتھیوں، اس روش کو ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، یہ تمہاری روزی اگر اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ سال بھر جس کو خوش کیا جا سکتا ہے، تو صرف رمضان میں ہی نہیں خوش کیا جا سکتا بلکہ رمضان کے بعد بھی سال بھر اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کیا جا سکتا ہے۔ کتنے ہی روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ صرف ان کو پیاس برداشت کرنے کے، بھوک پیاس برداشت کرنے کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کتنے ہی تہجد گزار اور رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والے ایسے ہیں اور جاگنے والے ایسے ہیں، صرف ان کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ تو ہماری جو نیتیں ہیں وہ ہماری نیتیں صحیح ہونا چاہیے، اندر سے ہم تبدیل ہونا چاہیے، ہمارا جو دل ہے وہ اللہ رب العزت کے خوف و خشیت سے لرزنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے لیے ہمیں عبادت کرنا چاہیے۔ عزیز سامعین اکرام، ہماری یہ نمازیں دکھاوے کی نمازیں نہیں ہونا چاہیے، ہمارے جو روزے ہیں وہ دکھاوے کے روزے نہیں ہونا چاہیے۔ جس شخص نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس کسی نے روزہ دکھاوے کے لیے رکھا اس نے شرک کیا، اور اسی لیے اللہ رب العزت کو جو ہماری ادا پسند ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے لیے کام کرنے والے بنیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دکھاوے کے لیے کرنے والے بنیں۔ اور رمضان کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کو ہم بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہم کب سے ہی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے انبیاء اکرام پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اللہ کا تقوی یہی ہے کہ تنہائی میں ہو یا اجالے میں ہو، اندھیرے میں ہو یا گھر میں ہو یا باہر ہو، ہم اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ جب کوئی کام ہم سے اچھا ہوتا ہے تو اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہم کو اجر دینے والا ہے، اور جب ہم سے کوئی برا کام سرزد ہو جاتا ہے تو ہم کو ڈرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم کو ضرور پوچھے گا۔ تو میرے عزیز سامعین اکرام، تقوی کا یہی مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو دیکھ رہا ہے، کہیں بھی ہو ہم کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور جان دیکھنے والا ہے، اس کو ہم ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے تقوی کے لیے پڑھنا چاہیے، اور تمہاری عبادتیں ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ عبادتیں اس طرح کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح اگر ہم عبادتیں کریں تو ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہوگی۔ ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں تو لوگ نہیں دیکھتے ہوں گے، لیکن ہم جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ شخص تو ضرور دیکھتا ہے۔ تو یہ جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ جیسا کہ نماز ہے تو نماز ہم پڑھتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، حج اگر ہم کرتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ صرف وہ بندہ اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اگر میں روزے سے ہوں تو کوئی اندھیرے روم کے اندر چلا جاؤں اور ایک پانی کا گھونٹ پی لوں تو صرف میرے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں روزے سے نہیں ہوں، بلکہ یہ میرے اور اللہ کے درمیان میں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس روزے کی اہمیت کو کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں ہی دینے والا ہوں۔ تو یہ بہت اہم عبادت ہے جو روزہ رکھنا ہے، تو یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ اور اس کے بعد جو بات بتائی گئی ہے کہ جب آدمی کی بنیاد تقوی پر ہو، اخلاص پر ہو، للہیت پر ہو اور اللہ کو خوش کرنے پر ہو، تو جب درخت اگتا ہے تو شجر سایہ دار ہوتا ہے، اور جب پھل نکلتے ہیں تو لوگوں کو فیضیاب کرتے ہیں۔ تو ہماری بنیاد اگر ریاکاری پر ہو، دکھاوے پر ہو، لوگوں کو خوش کرنے پر ہو، تو ہماری بنیاد اگر ایسی ہو تو فرمایا یہ چیزیں تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمارے اعمال ہونے چاہیے۔ اور رمضان کا پیغام یہی ہے کہ تمہارے دل کی رگوں کے اندر اللہ رب العزت کے لیے کام کرنے کا جذبہ معظم ہو۔ اور میں اسی طرح اور بات بتائی گئی ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو پھیلانے کا کام بھی کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلغوا انی ولو آیا، میری جانب سے پہنچا دو چاہے ایک آیات ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید کا یہ مقام حق ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچائے، اور آخری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو زمین پر نافذ کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے، اس کو اسٹرگل کرنا چاہیے اللہ کے دین کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے۔ عزیز سامعین اکرام، ہماری ذمہ داری یہ بھی بڑھتی ہے کہ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں، ہم یہ نہیں جانتے۔ قرآن مجید کے جو 5 حقوق ہیں اس میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم کو قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اور دوسرا جو حق ہے قرآن کو سمجھا جائے، قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کو سمجھا جائے، اور تیسری جو بات بتائی گئی ہے وہ قرآن پر عمل کیا جائے۔ تو قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو پھیلانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کو اس کے زرزمین پر نافذ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتا، صرف ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، قرآن مجید کے مطابق ہم عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن مجید کی دعوت کو ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے، اور قرآن مجید کو اس دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے۔ یہ جو 5 حقوق ہیں ہم پر ضروری ہے، ہم ان 5 حقوق کو ہم ادا کرنا چاہیے، اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو ہم اس کا حق پوری طرح ادا نہیں کر سکیں گے۔ اور عزیزان اکرام، اللہ کا ذکر اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے، اور صبح و شام چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔